یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی میری زندگی پاسٹ میں کیسے گزری. اصل دیکھا جائے گا کہ ہماری موت کس چیز پہ آئی ہے. اگر تمہاری موت دین پہ اور نیک اعمال کرتے ہوئے آئی ہے دل الحمدللہ ہم کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم بہت تہجد گزار اور بہت نیک لوگ تھے پہلے، لیکن ہم نے موت سے پہلے ان اعمال کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا. جب ارادہ کیا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، بس آج کے بعد ختم بات. پھر they never used to compromise on their discipline. They never used to compromise on their promises. اور ہم لوگ یار ٹھیک ہے کیا تو تھا، بس کیا کریں، تھوڑا دفعہ کرو، دیکھی جائے گی، میں کل سے کروں گا. اینڈ ٹمورو نیور کمز. کہ ملائکہ آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں بھی. تم میں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، آج کے بعد عیاشی کی زندگی ہے. بیکاز یو ٹک دیٹ pain at first place, because you have to suffer through either one of two pains, either the pain of discipline or the pain of regret. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتی اذا عملت العمل لازمت ہو، وہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتی وہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ قرآن شروع کر دیا پھر 2 سال بعد 3 سال بعد چھوڑ دیا، یا تہجد شروع کی پھر چھوڑ دی. نہیں، اذا عمل العمل لازمت ہو، جب بھی وہ کوئی عمل کرتی اس پہ لازمت اختیار کرتی، ہمیشگی اختیار کرتی. اور قرآن میں جو سٹوری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا. قرآن میں کیا آتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ اس عورت کی طرح مت بنے جو کہ ایک ناٹ اور ایک جو ہے نا ایک بڑا جو ٹائی کرتی ہے ود ڈفرینٹ کپڑے اور ود سوئنگ مشینز، اور وہ سارا مشینز تو خیر نہیں تھی، اس نیڈلز کے ساتھ ایک بڑی گانٹھ لگاتی ہے من بعد قوت انکاثا، اور اس کے بعد وہ ساری ایفرٹ کرنے کے بعد اس کو انٹائی کر دیتی ہے. کیونکہ مکہ میں ایک عورت تھی، شی واز ناٹ مینٹلی نارمل. وہ کیا کرتی تھی سارا دن، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سارا دن وہ اس ناٹ کو لگاتی تھی اور اس پہ سارا دن ایفرٹ کرتی تھی، اور جب دن گزر جاتا اور رات آتی تو پھر اس کو انٹائی کر دیتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی طرح مت بنو کہ جو محنت تو کریں اور پھر اس کو انٹائی کر دیں. رمضان میں اتنی ایفرٹ کی، قرآن سے تعلق بنایا، رمضان کے بعد شوال میں بالکل بھول گئے جیسے ہمارا قرآن سے کوئی تعلق تھا ابھی یا نہیں. رمضان میں حجاب شروع کیا، داڑھی رکھی اور نمازیں پڑھی، اور رمضان گزرا تو بالکل بھول گئے کہ ہمارا مسجد سے کوئی تعلق تھا یا نہیں. مسجد میں تو جی رمضان کی رمضان جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، رادر ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پریز کرتے ہیں لوگوں کو، الذین ہم علی صلاتہم دائمون. جو میرے بندے ہیں نا، جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی متقی بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں دائمون، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کبھی نمازیں پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں، نہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. اور ہم لوگ کچھ لوگ تو ہمیں سے انفارچونیٹ جمعے کے جمعے مسجد جاتے ہیں، کچھ لوگ کبھی گئے نمازوں پہ پھر چھوڑ دیا نمازوں کو، اور کچھ لوگ صرف رمضان کی رمضان مسجد جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے نکل کے آتے ہیں؟ کوئی پہاڑوں سے غاروں سے تو نہیں آتے، یہ وہیں کے نیبرز ہوتے ہیں. تو پھر باقی 11 مہینے کیا رب انہیں رزق نہیں دے رہا؟ کہ باقی 11 مہینے ان کے پاس صحت نہیں ہے یا ان کو سانس نہیں آ رہا، کہ اللہ کی نعمتیں اس طرح سے نہیں ان پہ پڑ رہی؟ then why do people leave Allah subhanahu wa ta'ala in the rest 11 years؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زبان سے بلواتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے وصیت کی کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں. کب تک؟ 1 سال 2 سال یا رمضان؟ نہیں، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وصیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں. کب تک؟ جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. یہاں پہ یقین سے مراد جو ہے نا آپ کی وفات ہے. آپ اپنے رب کی تب تک عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کو بلاوا نہ آ جائے کہ اب اس دنیا میں رہنے کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ اللہ کے وسلم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت، تمام انبیاء کو یہ وصیت تھی. اور تو ہم لوگ ایسے کیوں ہیں کہ جو کچھ ٹائم تو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. ایک مسلمان، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل شروع کرے اور اس کو چھوڑ دے. بیکاز من شبب علی شیء شاب علی،
جو جس چیز پہ زندہ رہتا ہے اس پہ موت آتی ہے، اور جو جس پہ مرتا ہے ممات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی میری زندگی پاسٹ میں کیسے گزری، اصل دیکھا جائے گا کہ ہماری موت کس چیز پہ آئی ہے۔ اگر تمہاری موت دین پہ اور نیک اعمال کرتے ہوئے آئی ہے دل الحمدللہ ہم کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم بہت تہجد گزار اور بہت نیک لوگ تھے پہلے، لیکن ہم نے موت سے پہلے ان اعمال کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا دل پلٹ جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو جہنمی والے ہوتے ہیں، اینڈ ہی ڈائز دیئر، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے مرنا ہے۔ وہ کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس میں وہ جہنمی والے اعمال ہوتے ہیں، اینڈ ہی اینڈز اپ ان جہنم۔ کیونکہ ساری زندگی اس کے دین پہ تھی، نیک اعمال کر رہا تھا، پھر جہنم میں کیوں؟ کیونکہ ہی ڈائڈ اپون دوز ڈیڈز۔ من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز سے مرے گا اسی کو اٹھایا جائے گا۔ اور ایک شخص ساری زندگی گناہ والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، جہنمی والے اعمال، اور پھر مرنے سے پہلے اس کو نہیں پتا تو میں نے مرنا، ہی میکس اے ڈیسیژن اینڈ ہی چینجز ہز لائف، اور وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اینڈ ہی ڈائز، وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پچھلا ریکارڈ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے اس نے کام کیے کتنے وہ نہیں کیے، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم مرے کس چیز پہ ہیں۔ That's the reason consistency upon actions is very المداومات علی طاعات is very important۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی جس میں بال رکھنے کو ذکر ہے کہ جو شخص بال رکھتے ہیں پڑھے گا اس کو جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے گا، یہ حدیث حضرت عائشہ سے بلکہ حضرت ام حبیبہ سے نیریٹڈ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک اسے نہیں چھوڑا۔ جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک یہ عمل نہیں چھوڑا۔ اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سنتے ہیں عباسہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی اس کے بعد میں نے آج تک یہ بال رکھتے ہیں پڑھنا نہیں چھوڑی۔ اور ان سے سنا عمر بن عوس نے، کہتے ہیں کہ میں نے جس دن عباسہ سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک بال رکھتے پڑھنا نہیں چھوڑی۔ اور عامر بن عاص نعمان بن سالم کو انہوں نے بھی یہ حدیث بتائی۔ نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے جس دن سے یہ حدیث سنی عمر بن عاص سے، اور انہوں نے عباسہ سے، اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ سے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں میں نے آج تک یہ نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ they were mountains۔ جب ایک ارادہ کرتے تھے نا، ان کے ارادے بڑے ٹھوس اور پکے تھے۔ جب ایک ارادہ کیا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، بس آج کے بعد ختم بات، پھر they never used to compromise on their discipline, they never used to compromise on their promises۔ اور ہم لوگ یار ٹھیک ہے کیا تو تھا، بس کیا کریں، تھوڑا دفعہ کرو دیکھی جائے گی، میں کل سے کروں گا، and tomorrow never comes۔ یہ تربیت ہے اللہ کے وسلم کی، اس لیے تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا دور ہے، اور اس کے بعد میرا آنے والا دور، اور اس کے بعد آنے والا دور، یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور تبع تابعین کا دور۔ Why? Because they were consistent on their deeds۔ جب وہ ارادہ کرتے تھے تو پھر کبھی جو ہے نا وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی طرح سے آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے، راتوں دیکھیں ہاؤ کنسسٹنٹ یو آر اپون اٹ۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی نا، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی پہاڑ بن جاتے ہیں۔ دیکھیں پہاڑ کن چیز سے بنا ہوتا ہے؟ مل کے کنکریوں سے بنا ہوتا ہے نا، پتھروں سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ اس طرح سمندر بھی قطروں سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ان کو حقیر نہ جانے، rather do them on daily basis and they will become mountains for you۔ rather کہ ایک ہی دفعہ کیا اور وہ پہاڑ جتنا بڑا عمل کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، کیونکہ no one will enter paradise with their own deeds۔ اصل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کوشش کتنی کر رہا ہے وہ انسان، وہ عمل کتنا کر رہا ہے، کوشش کتنی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس صورت نے میرے بال سفید کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 یا 18 بال سفید تھے، ڈفرینٹ روایات آتی ہیں، انس بن مالک کی آتی ہے، عمرو بن عاص کی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس صورت نے، پرٹیکولرلی جس آیت نے میرے بال سفید کی تھی، وہ کیا تھی؟
فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ and be steadfast, be consistent upon what is being told to you. جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ کنسسٹنسی اختیار کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی ہے اور یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نصیحت کریں جس پہ میں چمٹ جاؤں, جس کو پکڑ کے رکھوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. کورس میں آتا ہے قل ربی اللہ ثم استقم, کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اب چھوڑنا نہیں ہے, اب اس کے خلاف ایکشن نہیں کرنا ہے, اب اس پہ ہمیشہ رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ گئے, پھر کمپرومائزز نہیں کیے, پھر ان کو دنیا کی ہوائیں, ان پہ پیئر پریشر, ان پہ لوگوں کو کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے اور تم مولوی ہو گئے اور تم حجابی کیوں ہو گئی اور ننجا کیوں ہو گیا, ان کو یہ بات اثر نہیں کی. ثم استقاموا, اس پہ ڈٹ گئے, کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. دیکھیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ اکبر. کہ ملائکہ آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں بھی. تم پہ نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا, آج کے بعد عیاشی کی زندگی ہے. بیکاز یو ٹک دیٹ پین ایٹ فرسٹ پلیس, بیکاز یو ہیو ٹو سفر تھرو ایدر ون آف ٹو پینز, either the pain of discipline or the pain of regret. The pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. It's your choice کہ آپ ان میں سے کون سا پین لینا چاہ رہے ہیں. ریگریٹ کا پین کہ ہائے میں نے کیوں ایسا نہیں کیا, زندگی ایسی کیوں نہیں گزاری, یا ڈسپلن کا پین. اور وہ جو پین ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے ڈسپلن کا. یو ہیو دیٹ پین لیکن یو فیل پراؤڈ آف دیٹ پین. اور جو ریگریٹ کا جو پین ہوتا ہے نا, اٹس ویری ٹف. وہ پھر برداشت نہیں ہوتا کہ انسان بستر مرگ پہ آ جائے اور کہے کہ یار میں نے اپنے ٹیلنٹس کو ضائع کر دیا, میں نے کچھ کام نہیں کیا, میں نے کچھ آخرت کے لیے بھیجا ہی نہیں. واٹ اے پیتھیٹک اینڈنگ اٹ از. اور جسٹ امیجن ایک شخص جو کہ اپنے بستر مرگ پہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مجھے اللہ نے ٹیلنٹس دیے تھے, جتنی میں کوشش کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. آئی پٹ آل مائی ایفرٹ ٹو اٹ, میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا. Imagine how beautiful this state of this state is. اور انسان اسی طرح سے مر جائے. تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اس ڈسپلن کے پین کو اختیار کریں and live a kind of lifestyle جو کہ ڈسپلن والا ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو ماننے والا نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ ہو. واللہ العظیم یہ جو پین بلکہ ہماری خوشی میں تبدیل ہو جائے گا. جو نیکی کا پین ہوتا ہے نا, it vanishes away and the نیکی remains. اور جو گناہوں کی لذت ہوتی ہے it vanishes away but the sin remains. choice is yours. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اللہ کی عبادت تب تک کریں جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے. اور جو جس پہ مرتا ہے مَن مَاتَ عَلَىٰ شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ, جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی پہ اٹھایا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی میری زندگی پاسٹ میں کیسے گزری, اصل دیکھا جائے گا کہ ہماری موت کس چیز پہ آئی ہے. اگر تمہاری موت دین پہ اور نیک اعمال کرتے ہوئے آئی ہے دل الحمدللہ ہم کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم بہت تہجد گزار اور بہت نیک لوگ تھے پہلے, لیکن ہم نے موت سے پہلے ان اعمال کو چھوڑ دیا, تو پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا دل پلٹ جاتا ہے, وہ بدل جاتا ہے اور وہ کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو جہنمی والے ہوتے ہیں. اینڈ ہی ڈائز دیئر, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے مرنا ہے. وہ کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس میں وہ جہنمی والے اعمال ہوتے ہیں. اینڈ ہی اینڈز اپ ان جہنم. کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی اس کے دین پہ تھی, نیک اعمال کر رہا تھا, پھر جہنم میں کیوں؟ کیونکہ ہی ڈائڈ اپون دوز ڈیڈز. مَن مَاتَ عَلَىٰ شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ, جو جس چیز سے مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور ایک شخص ساری زندگی گناہ والے اعمال کر رہا ہوتا ہے, جہنمی والے اعمال, اور پھر مرنے سے پہلے اس کو نہیں پتا تو میں نے مرنا. ہی میکس اے ڈیسیژن اینڈ ہی چینجز ہز لائف, اور وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اینڈ ہی ڈائز, وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا. پچھلا ریکارڈ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے اس نے کام کیے کتنے وہ نہیں کیے. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہم مرے کس چیز پہ ہیں. دیٹس دی ریزن کنسسٹنسی اپون ایکشنز از ویری المداومات علی الطاعات از ویری امپورٹنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی جس میں بال رکھنے کا ذکر ہے
کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھے گا اس کو جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے گا. یہ حدیث حضرت عائشہ سے بلکہ حضرت ام حبیبہ سے نیریٹڈ ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک اسے نہیں چھوڑا. جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک یہ عمل نہیں چھوڑا. اور پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سنتے ہیں عباسہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی اس کے بعد میں نے آج تک یہ 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. اور ان سے سنا عمر بن عوس نے, کہتے ہیں کہ میں نے جس دن عباسہ سے یہ حدیث سنی میں نے آج تک 12 رکعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. اور عامر بن عاص نعمان بن سالم کو انہوں نے بھی یہ حدیث بتائی. نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے جس دن سے یہ حدیث سنی عمر بن عاص سے, اور انہوں نے عباسہ سے, اور انہوں نے حضرت ام حبیبہ سے, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتے ہیں میں نے آج تک یہ نہیں چھوڑی. سبحان اللہ, یہ کیسے لوگ تھے, ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. they were mountains. جب ایک ارادہ کرتے تھے نا, ان کے ارادے بڑے ٹھوس اور پکے تھے. جب ایک ارادہ کیا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے بس آج کے بعد ختم بات, پھر they never used to compromise on their discipline. they never used to compromise on their promises. اور ہم لوگ یار ٹھیک ہے کیا تو تھا, بس کیا کریں, تھوڑا دفعہ کرو, دیکھی جائے گی, میں کل سے کروں گا. and tomorrow never comes. tomorrow never comes. یہ تربیت ہے اللہ کے وسلم کی. اس لیے تو ان کے بارے میں کیا فرمایا, خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین میرا دور ہے, اور اس کے بعد میرا آنے والا دور, اور اس کے بعد آنے والا دور, یعنی صحابہ کا دور, تابعین کا دور, اور تبع تابعین کا دور. Why? Because they were consistent on their deeds. جب وہ ارادہ کرتے تھے تو پھر کبھی جو ہے نا وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے. اسی طرح سے آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ عمل کتنا بڑا ہے, راتوں دیکھیں ہاؤ کنسسٹنٹ یو آر اپون اٹ. کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی نا, چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی پہاڑ بن جاتے ہیں. دیکھیں پہاڑ کن چیز سے بنا ہوتا ہے, مل کے کنکریوں سے بنا ہوتا ہے نا, پتھروں سے مل کے بنا ہوتا ہے. اس طرح سمندر بھی قطروں سے مل کے بنا ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ان کو حقیر نہ جانے, rather do them on daily basis and they will become mountains for you. rather کہ ایک ہی دفعہ کیا اور وہ پہاڑ جتنا بڑا عمل کیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں, کیونکہ no one will enter paradise with their own deeds. اصل اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کوشش کتنی کر رہا ہے وہ انسان, وہ عمل کتنا کر رہا ہے, کوشش کتنی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس صورت نے میرے بال سفید کر دیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 یا 18 بال سفید تھے. ڈفرینٹ روایت آتی ہیں, انس بن مالک کی آتی ہے, عمرو بن العاص کی آتی ہے. کہتے ہیں کہ جس صورت نے پرٹیکولرلی جس آیت نے میرے بال سفید کی تھی وہ کیا تھی, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ and be steadfast, be consistent upon what is being told to you. جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ کنسسٹنسی اختیار کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی ہے, اور یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ایک نصیحت کریں جس میں چمٹ جاؤں, جس کو پکڑ کے رکھوں. اللہ نے کیا فرمایا, قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. کورس میں آتا ہے قل ربی اللہ ثم استقم, کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اب چھوڑنا نہیں ہے, اب اس کے خلاف ایکشن نہیں کرنا ہے, اب اس پہ ہمیشہ رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ گئے, پھر کمپرومائزز نہیں کیے, پھر ان کو دنیا کی ہوائیں, ان پہ پیر پریشر, ان پہ لوگوں کا کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے, اور تم مولوی ہو گئے, اور تم حجابی کیوں ہو گئی, اور ننجا کیوں ہو گیا, ان کو یہ بات اثر نہیں کی. ثم استقاموا, اس پہ ڈٹ گئے, کیا ہوگا ان کے ساتھ, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. پھر کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ اکبر, کہ ملائکہ آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں بھی. تم پہ نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا, آج کے بعد عیاشی کی زندگی ہے, بیکاز یو ٹک دیٹ پین ایٹ فرسٹ پلیس, بیکاز یو ہیو ٹو سفر تھرو ایدر ون آف ٹو پینز, either the pain of discipline or the pain of regret. The pain of discipline weighs ounces and the pain of regret weighs tons. It's your choice کہ آپ ان میں سے کون سا پین لینا چاہ رہے ہیں. ریگریٹ کا پین کہ ہائے میں نے کیوں ایسا نہیں کیا, زندگی ایسی کیوں نہیں گزاری, یا ڈسپلن کا پین,
اور وہ جو پین ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے ڈسپلن کا. یو ہیو دیٹ پین لیکن یو فیل پراؤڈ آف دیٹ پین. اور جو ریگریٹ کا جو پین ہوتا ہے نا, اٹس ویری ٹف. وہ پھر برداشت نہیں ہوتا کہ انسان بستر مرگ پہ آ جائے اور کہے کہ یار میں نے اپنے ٹیلنٹس کو ضائع کر دیا, میں نے کچھ کام نہیں کیا, میں نے کچھ آخرت کے لیے بھیجا ہی نہیں. واٹ اے پیتھیٹک اینڈنگ اٹ از. اور جسٹ امیجن ایک شخص جو کہ اپنے بستر مرگ پہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مجھے اللہ نے ٹیلنٹس دیے تھے, جتنی میں کوشش کر سکتا تھا, میں نے وہ کیا. آئی پٹ آل مائی ایفرٹ ٹو اٹ. میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا. امیجن ہاؤ بیوٹیفل دس اسٹیٹ آف دس اسٹیٹ از. اور انسان اسی طرح سے مر جائے. تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اس ڈسپلن کے پین کو اختیار کریں اینڈ لیو اے کائنڈ آف لائف اسٹائل جو کہ ڈسپلن والا ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو ماننے والا نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ ہو. واللہ العظیم یہ جو پین بلکہ ہماری خوشی میں تبدیل ہو جائے گا. جو نیکی کا پین ہوتا ہے نا, اٹ وینشز اوے اینڈ دا نیکی ریمینز. اور جو گناہوں کی لذت ہوتی ہے, اٹ وینشز اوے بٹ دا سن ریمینز. چوائس از یورس. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہ اللہ کی عبادت تب تک کریں جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے.